بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہر بانو۔ اوزیمپک انجیکشن کے اوپر آج ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو، بڑی چھوٹی سی ویڈیو ہے اور آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ ایک انجیکشن آیا ہوا شوگر کے مریضوں کے لیے جو ہفتے میں ایک بار لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے آپ کو موڈ آف ایکشن بتاؤں گی۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو انجیکشنز ہیں، یہ جو کیمیکل سے بنی ہوئی دوائیں ہیں، یہ شوگر کے مریضوں کو کیوں دی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن امریکہ کی جو اتھارٹی ہے نا، جہاں سے یہ سالٹس، میڈیسن کے سالٹس اپروو ہوتے ہیں تجربات کے بعد اور کلینیکل ٹرائلز کے بعد، ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کروں گی آج۔ اوزیمپک انجیکشن ہفتے میں ایک بار ڈاکٹر اس کی ڈوز بتاتے ہیں شوگر کے مریضوں کو۔ اس کا جو پہلا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لبلبے کے جو بیٹا سیلز ہیں نا، ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، ان کو جا کے ایکٹیو کرتا ہے کہ بھئی اور انسولین ریلیز کرو، اور انسولین ریلیز کرو، اور انسولین ریلیز کرو۔ ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھتے جانا ہے، اور آپ نے انصاف کر کے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ کیا اس قسم کی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اس کا دوسرا جو کام ہے جسم میں وہ یہ ہے کہ لیور جو ہمارا شوگر بناتا ہے نا، جب ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ جیسے سو رہے ہیں، فاسٹنگ کر رہے ہیں، یا بہت دنوں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں، یا آپ کی باڈی آٹومیٹکلی لو گلوکوز میں جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے برین کو گلوکوز بہت چاہیے ہوتا ہے، آپ کے جسم کے جو بڑے پٹھے ہیں، مسلز ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیور کو روکتا ہے اس گلوکوز کو بنا کر خون میں شامل کرنے سے۔ اس کا تیسرا فنکشن یہ ہے کہ خوراک جو معدے میں پڑی ہوئی ہے نا، اس کو سلو کرتا ہے، معدے کے کام کو۔ خوراک جو کھائی ہے مریض نے، وہ کئی گھنٹے معدے میں پڑی رہے گی، ہیوینس کا، فلنس کا احساس رہے گا، مریض کو بھوک کم لگتی ہے۔ یہ اس کا ایک GLP-1 ایک ہارمون ہے، یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہوتا ہے کہ جو آپ کے برین کے سگنل معدے تک پہنچاتا ہے کہ بھئی اب بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا نا بہت زیادہ کھاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کے جسم میں یہ ہارمون ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس ہارمون کو بھی جا کے افیکٹ کرتا ہے کہ بھوک ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ بھوک ختم ہو جائے گی مریض کی۔ اب ہوگا کیا کہ جب معدے میں خوراک پڑی رہے گی، معدہ افیکٹ، بھوک بہت کم لگے گی، تو کیا ہوگا، یہ جب گلوکوز ٹوٹ پھوٹ نہیں رہی، فوڈ پڑی ہوئی ہے، شوگر جو ہے وہ شامل نہیں ہو رہی بلڈ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے جسم کو انرجی چاہیے ہوگی گلوکوز کی شکل میں، تو وہ آپ کے جسم کی چربی کو لے لے گا، فیٹ کو لے لے گا۔ تو اوزیمپک انجیکشن ان لوگوں کو بھی لگایا جا رہا ہے، بلکہ ان کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے جو لوگ موٹے ہیں، جو دنوں میں پتلا ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سلیبریٹیز، ہمارے بہت سے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، ہمارے بہت سے سیاستدان آپ نے دیکھے ہوں گے اچانک سے سمارٹ، اور اسی طرح سلیبریٹیز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ایسی چیز کا استعمال لازمی کر رہے ہیں۔ منہ پتلا نظر آئے گا، جسم سلم ہو جائے گا، دنوں کے اندر ہی وہ ساری فیٹ آپ کی لے لے گا۔ لیکن آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ ہائپوگلائسیمیا، آپ ہفتے کے ہفتے انجیکشن لگاتے رہیں گے اور اچانک خدا نخواستہ کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے، 60 سے بھی نیچے چلی جائے۔ وہ آپ کے نروز کے لیے، آپ کے برین کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے اعصاب، سب کے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہائیلی مانیٹرڈ، میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پبلک اویئرنیس بہت زیادہ ہو جس عوام کے اندر، وہاں پہ یہ چیز جو انٹروڈیوس کروانی چاہیے، جہاں لوگوں کو کم از کم بیسک ہیلتھ کی چیزیں پتہ ہوں، ان کو اتنا نالج ہو۔ یہ تو ہمارے ملک میں تو ایک دوسرے کو بتا کے بھی چیزیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کا تیسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی۔ اگر خدا نخواستہ اس انجیکشن کو آپ لگاتے رہتے ہیں تو ہائپوگلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو آنکھوں کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ چوتھا سائیڈ ایفیکٹ کڈنی کے پرابلم ہو سکتے ہیں، کڈنی فیلیور کے پرابلم ہو سکتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن آپ کا بڑھ سکتا ہے۔ پانچواں سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے کہ الرجک کنڈیشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ جسم میں سویلنگ، زبان کا سوج جانا، جسم کے کسی حصے کی بہت زیادہ ریڈنس ہو جانا، کسی جوڑ کا اچانک سوج جانا،
تو آپ نے ان چیزوں کو اگنور بھی نہیں کرنا. اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً جا کے یہ چیزیں کنسلٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سمٹمز میرے جسم میں کیوں آ رہی ہیں اوزیمپک کے بعد. اچھا، اب ایک ہوتی ہے باکس وارننگ. باکس وارننگ کیا ہوتی ہے؟ آج آپ سب کو یہ بتا دوں، ہمارے پاکستان میں یہ پبلک اویئرنیس بدقسمتی سے بہت کم ہے. جب بھی آپ کوئی دوا لیتے ہیں نا، ایف ڈی اے اپرووڈ کا مطلب یہ ہے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی آف امریکہ. باکس وارننگ ہوتی ہے ڈبے کے اوپر. کچھ ایسے مولیکیول، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی دوائیں، کچھ ایسی ڈرگس جن کے استعمال کرنے میں خاص کیئر بتائی جاتی ہے، اس کو ایک باکس میں لکھا جاتا ہے، وارننگ لکھی جاتی ہے اوپر. فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ اوزیمپک انجیکشن جو ہے یہ آپ کے تھائرائیڈ گلینڈ کے سی سیلز ٹیومر ہے اس کا رسک بڑھا دیتا ہے اوزیمپک، اور اسی تھائرائیڈ کا کینسر کوز کر سکتا ہے اوزیمپک. یہ ایف ڈی اے کہہ رہا ہے، جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر اپنا اربوں خربوں بجٹ لگایا ہوگا اس کو اینیملز پہ اور پھر کلینکل ٹرائلز پہ، اور اس کے انہوں نے اینیملز کے اوپر جب اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کینسر کوز کرتا ہے تھائرائیڈ کا. تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے انفارمیشن کے لیے، اویئرنیس کے لیے. اس کو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس بھی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور زیادہ تر پتلے ہونے کے لیے، ویٹ لاس کے لیے بھی ایف ڈی اے نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کروایا جا رہا ہے. اپروول تو انہوں نے دی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے آپ کے پینکریاس پہ، آپ کے لبلبے پہ، آپ کے معدے پہ، آپ کے برین پہ ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. چھوٹی سی ویڈیو ہے، آج دل چاہا کہ کچھ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.